کس سے مانگیں کہاں، کس سے جائیں کہیں، کس سے مانگیں کہاں، کس سے جائیں کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر ہے خبر کس کو کیا کون ہے، جب تولیں گے عمل میزان پر، جب تولیں گے عمل میزان پر، تب ہی پتہ چلے گا کہ کھوٹا خرا کون ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جڑا اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، لجپال، غریب نواز، دستگیر، غوث اعظم، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، علیم بذات الصدور، فعال لما یرید، اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سید الاولین والآخرین، شیما دے ویر، بدر منیر، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا بڑا کروڑاں شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے تہانوں تے مینوں اج جمعۃ المبارک ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ الہی دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت تسا احباب نو سنا کے ان دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دو چیزاں ہمیشہ لئی ہوندیاں نے، ایک عروج تے ایک زوال، پھر ایک سینئر ہوندا ہے، ایک جونیئر ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بس اوقات ایسا ہوندا ہے اور چلدی آ رہی ہے پیچھو تو لائن چین کہ استاد باپ نہیں ہوندا یا بادشاہ استاد نہیں ہوندا، بلکہ بادشاہ بنا دیندا ہے۔ کچھ ایسے کم نے کہ جڑے ساڈے گناہاں نو ختم کردے جان گے، مٹاندے چلے جان گے۔ ایسے کم نے، ایسے فارمولے نے میرے بھائیو، ایسے زاویے نے، انہاں نو اسی اپناواں گے، اپنے اندر لیاواں گے، انہاں چیزوں تے عمل کران گے، اللہ رب العالمین جنہوں کہندے نا غیبی مدد کردا جائے گا، ساڈے گناہاں نو ختم کردا جائے گا، او کام بیان کران گے۔ بڑی پیاریاں چیزاں لے کے آیا تواڈے واسطے، دو چیزاں بیان کراں، دو چیزاں، یا قرآن مجید آیت ہوئے گی یا حدیث ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں چیزاں دے وچوں پہلا کم کیڑا ہے؟ کیونکہ میرے بھائیو، اگر گناہ بڑھتے چلے جان گے، امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالیہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نو دریافت کر دیا نے کہ آقا جی اگر میں لیلۃ القدر دی رات نصیبہ میں ہو جائے تو میں اللہ کو کی منگا؟ فرمایا اللہ کو اپنے گناہوں دی بخشش مانگ لیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے آقا علیہ السلام اپنے گناہوں دی بخشش مانگ۔ اج او چیزاں پلے بن کے لے جائیو، یاد کر کے لے جائیو، ہو سکتا ہے تانوں یاد ہون تے او رویاں ہوندیاں چلیاں جان،
اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دے وچوں انہاں چیزاں دے وچوں پہلا کم، پہلی چیز کیڑی ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ گناہاں دی بخشش دا سب تو وڈا جڑا موجب بندا ہے، وجہ بندی ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت دے اندر سورت نمبر 29 آیت نمبر 1 دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان لے کے آن تے دوسرا کام نیک عمل کرن، چنگے کام کرن، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پہلا کم انہاں دے گناہاں نو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ایمان اور عمل صالح۔ دوسری چیز وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر ضرور بالضرور انہاں دے نیک اعمال دا بدلہ بھی دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایمان اور عمل صالح، نیک کم جڑا کرے گا ان دو انعام، ایک گناہ مٹتے جان گے تے دوسرے نمبر تے کی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہاں نیک اعمال دا بدلہ بھی دیں گے۔ دوسری آیت سورۃ المحمد، سورت نمبر 47 آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اس سے بات دی وضاحت کی تھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جیڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نازل کیتی گئی کتاب، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی چیز اپنے رب دی طرفوں حق ہو کے آئی سی، کفر عنہم سیئاتہم، پہلے نمبر تے جڑا ایمان لے آئے گا اللہ رب العالمین ان دے گناہوں نو مٹا دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان دے حالات نو سوار دیں گے، ان دی اصلاح فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایمان لے آنا ہے، نیک عمل کرنے نے، تے تیسرا کام اس آیت دے اندر کیے کہ اسی اس چیز تے بھی ایمان لے آنا ہے جڑی حق بن کے آئی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ گناہوں نو مٹا دے گا اور ساڈی اصلاح بھی فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان دو آیتاں تو پتہ چلیا کہ اسی ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے اور اس بعد نیک اعمال کرنے نے، اے گناہوں دا مٹن دا سبب جے۔ ہن دوسرا کم کیڑا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ پہلا ایمان اور عمل صالح، دوسرا ایمان اور تقوی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 65، الہ العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، آج جڑے اہل کتاب نے اگر ایمان لے کے آ جان، وَاتَّقُوا، اور اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین دے کولوں پرہیزگاری اختیار کرنی شروع کر دیں، اس تو بعد انعام کی ملے گا، لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العالمین گناہوں میں مٹان دے چلے جان گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ،
دوسرا انعام ملے گا اللہ رب العالمین جڑی نعمتاں والی جنت ہے اون دے اندر تہاڈا داخلہ فرما دے گا۔ پہلا کم کی اللہ رب العالمین اہل کتاب واسطے کہہ رہے نے اور حکم جناب سمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے بھی ہے کہ تسی ایمان لے کے آنا ہے تے اللہ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ پھر انعام کی دے گا تہاڈے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے مٹا دے گا تے تہانوں نعمتاں والی جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ سورۃ الانفال سورت نمبر 8 جے آیت نمبر 29 جے اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے مومنو اے ایمان والےو اگر تسی اللہ رب العالمین دے کولوں تقوی اختیار کر لو گے، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین پہلا انعام تانوں اے دین گے کہ حق اور باطل دی تمیز تہاڈے اندر پیدا کر دین گے، حق دی پہچان تے باطل دی پہچان تہاڈے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ کرنا کی ایمان مومنا والیاں نوں اللہ مخاطب فرما رہا ہے کم ایک ہی کرنا ہے، تقوی پرہیزگاری اللہ کو اختیار کرنی ہے تے دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کیونکہ میرے آج دا جمعہ دا موضوع ہے او کیڑے کم نے جڑے گناہاں نوں مٹا دیندے نے۔ ہر آیت حدیث دے اندر وضاحت ضرور آئے گی۔ دوسرا انعام اللہ رب العالمین گناہاں نوں مٹا دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا انعام کی ہوئے گا تقوی اختیار کرن دا، اللہ تعالیٰ تہاڈے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے گا۔ چوتھے نمبر دے انعام کی ہوئے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا ہی بڑا فضل والا جے، تہاڈے اُتے اللہ فضل دیا برخا برسا دے گا۔ کرنا کیے تہاڈا کم ہے ایمان مضبوط کرنا تے تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈرنا تہاڈا کم ہے، اے چار انعامات دینا میرے اللہ رب العالمین دا کم ہے۔ ایک تیسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تسی کبیرہ گناہ دے کولوں بچ دے رہو گے، وڈیا وڈیا گناہ دے کولوں بچ دے رہو گے جنہ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے تے اللہ فرما رہے نے میں تہانوں پہلا انعام دیاں گا کہ تہاڈے گناہاں نوں مٹاندا چلا جاواں گا۔ دوسرا انعام کیے آج ہر بندہ عزت دا متلاشی ہے، مرتبے دا متلاشی ہے، منصب دا متلاشی ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اللہ فرما رہے نے گناہاں تو بچنا تہاڈا کم ہے، تقوی اختیار کرنا تہاڈا کم ہے، تہانوں میں عزت والا مقام عطا فرما دیواں گا۔ اے جناب سورۃ النساء سورت نمبر 4 جے آیت نمبر 31 جے پتہ کی چلیا تقوی اختیار کرانگے اللہ رب العالمین گناہاں نوں بھی مٹا دیں گے، عزت والا مقام عطا فرما دیں گے۔ اے جے دو کم تہاڈے سامنے بیان کیتے، اس تو بعد تیسرا کم کیڑا ہے جیڑا ساڈے گناہاں نوں مٹاندا چلا جائے گا، ختم کردا چلا جائے گا، او جے توبہ صدقے دل دے نال اللہ رب العالمین دے نال کال ملانا،
اللہ رب العالمین نے سورت تحریم سورت نمبر 66 جے آیت نمبر 8 جے اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرما دیتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نصوحا تہاڈا کم میں اللہ رب العالمین دے کولو پکی تے سچی توبہ کرنا اس تو بعد عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم قریب ہے کہ اے تسی توبہ کرو گے اللہ رب العالمین تہاڈے گناہاں نو مٹا دے گا اس تو بعد دوسرا انعام توبہ کرن دا کی ہوئے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ رب العالمین ایسیاں جنتاں دے اندر تہاڈا داخلہ کر دیں گے ایسے باغات دے تہانوں دے دیں گے جن دے تھلے خوبصورت تے سونیاں سونیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں کرنا کیے تہانوں سچی پکی اللہ رب العالمین دے کولوں توبہ اختیار کرنی ہے۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورت فرقان سورت نمبر 25 جے آیت نمبر 70 جے اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تہاڈا کم میں جیڑا بندہ پکی سچی اللہ دے کولوں توبہ کر لے پھر اس تو بعد نیک کام کرنے شروع کر دے وے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات پہلا انعام انہوں اے ملے گا اللہ رب العالمین ان دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تہاڈا کم میں گناہاں تو توبہ کرنا پہلا انعام جناب گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل اللہ رب العالمین فرما دیں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بڑائی غفور الرحیم جے اللہ بڑائی بخشن والا جے تے رحم فرمان والا جے۔ اس بعد ایک حدیث قدسی بیان کرانگا بڑی پیاری حدیث دے آج سوال اٹھایا جاندہ ہے حافظ جی کی کریے بڑے زیادہ گناہ ہو گئے نے اے حدیث غور دے نال سننا تو ہاڈا کم میں عمل کرنا تو ہاڈا کم میں رحمتاں برسانیاں میرے اللہ رب العالمین دا کم میں حدیث قدسی تو مراد ہے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ایک تا قرآن مجید وحی دی صورت چاندہ ہے حدیث قدسی بھی اللہ رب العالمین دی طرف پیغام ہوندہ جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک وعلا ما کان فی ولا ابالی اے ابن آدم اے آدم دی اولاد اگر تم مینو کلے نو پکاریں گا اور میرے نالیوں بندہ اپنیاں وابستہ کریں گا ما کان فی کا اگر تیرے کولوں کوئی بھی گناہ ہو جائے گا میں اپنی رحمت نال معاف فرما دیاں گا ولا ابالی اور ذرا بھی پرواہ نہیں کراں گا حدیث قدسی جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عن السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جان گے میں تیرے گناہوں معاف فرما دیاں گا اگر تم میرے
میرے کو معافی منگے گا، ولا ابالی دا ترجمہ میں ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر تے تیسری گل اس حدیث دے اندر کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، اے ابن آدم تو اس حالت دے وچ آئے کہ تیرے گناہ زمین جتنے بھی ہو جان گے، خطایا ثم لقیتنی لا تشرک به شیئا، لیکن ایک اللہ رب العالمین نے ایلیگیشن لا دیتا، ایک اللہ رب العالمین نے شرط رکھ دیتی، آسمان جتنے گناہ ہون گے معاف ہو جان گے، معافی منگیں گا، جناب تیرے زمین جتنے گناہ ہون گے معاف فرما دیاں گا۔ شرط کیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا اتیتک بقراب مغفرتن لا تشرک به شیئا۔ اس حدیث کے اندر شرط ایک ہی ہے کہ تم میرے نال کسے قسم دا شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ، کسے قسم دا شرک تو میرے نال نہیں کرنا۔ آسمان جتنے گناہ ہون گے میں معاف فرما دیواں گا، زمین جتنے گناہ ہون گے میں معاف فرما دیواں گا، لیکن تو میرے نال شرک نہیں کرنا۔ اللہ، دوگلا پلیسی نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ، میں ہی تینوں پیدا کیتا ہے، تو میرے نال ہی امیداں وابستہ کر، میرے کولوں منگ، کلے میرے نال کال ملا، وچ کسے نوں نہ ملا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تے تیری شاہ رگ تو بھی قریب۔ اللہ اکبر۔ اے سن میرے بھائیو تین کام جڑا کرے گا او گندے گناہ معاف ہوندے جان گے، او گناہ مٹدے چلے جان گے۔ ہن جے چوتھا کام او کیڑا ہے کہ چوتھا کام کرن دے نال ساڈے جڑے گناہ نے او مٹدے چلے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جیڑا بندہ سونے طریقے نال وضو کر لیندا ہے، اچھے طریقے نال وضو کر لیندا ہے، خرجت خطابہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفار، ان دے گناہاں نو جناب اگر ان دے گناہ ناخنا دے اندر بھی نے انہاں نو بھی ختم کر دیتا جاندا ہے۔ تہاڈا تے میرا کام میں سوہنے طریقے دے نال وضو کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دے گناہاں نو، صحیح مسلم دے اندر 245 نمبر حدیث دے، اے خوش نصیب لوگو مبارکباد تہانوں پیش کروں گا جڑے وضو جناب ہر وقت وضو دی حالت چ رہندے نے، طہارت دی حالت چ رہندے نے، پاکی دی حالت چ رہندے نے، انہاں دے گناہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے اگر ناخنا دے اندر بھی گناہ ہون گے تو مٹا دیتے جان گے۔ پنجویں نمبر تے او کیڑا کام میں جڑا اسی کران گے ساڈے گناہ مٹتے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد طرف زیادہ قدم اٹھا کے آندا وے، زیادہ چل کے آندا ہے، من تطہر فی بیت ثم مشا الی البیت من بیوت اللہ، جیڑا بندہ جناب وضو کرے پھر مسجد طرف چل کے آئے، اللہ دے گھران دے وچوں کسے گھر دی طرف چل کے آئے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، ان دا مقصد صرف ایک ہی ہوئے کہ میں اللہ رب العالمین دے فرائض نو انجام دینا ہے، اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے، کانت خطوعتن، اللہ رب العالمین ان دے دو قدمان دے ایک قدم دے برابر ان دے
گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک قدم بدلے گناہ نو مٹا دے گا۔ والاخرى ترفع درجتن، اور دوسرے قدم اٹھے گا ان دے برابر، ان دے مقابلے دے اندر اللہ رب العالمین ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ اگر چاہندے ہو ساڈے جناب درجات بھی بلند ہو جان، گناہ بھی مٹ جان، پھر زیادہ تو زیادہ مسجد کی طرف پیدل چل کے آیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دی روایت تہاڈے سامنے پیش کراں، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم دے ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو کل قیامت والے دن عرش دا سایہ عطا اللہ رب العالمین کرے گا، جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ انہاں دے وچوں ایک کیڑا بندہ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جن دا ہر وقت دل مسجد وچ لٹکیا رہندا ہے۔ او یار فجر پڑھی، اللہ ظہر دا وقت ہو جائے میں ظہر پڑھ کے آواں، ظہر پڑھی اللہ عصر دا وقت ہو جائے، یا اس طرح کہہ لو کہ مسجد دیکھ بھال دے اندر ان دا وقت زیادہ گزردا ہے، اور جناب اللہ دا پڑوسی بھی بن جاندا ہے، اللہ دا مہمان بھی بن جاندا جے۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ مساجد دی طرف چل کے آیا کرو۔ اس تو بعد جناب چھٹے نمبر تے کیڑا کم اسی کران گے تے ساڈے اللہ رب العالمین گناہاں نو مٹا دین گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصلاة خمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اور صحیح مسلم دی 233 نمبر روایت جے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، 5 نمازاں پڑھنا تہاڈا کام ہے، اس صبح ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک اللہ رب العالمین گناہاں نو کفارہ بناندے چلے جان گے، لیکن ایک شرط لگا دیتی گئی، اینا اس درمیان دے اندر تسی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا، تسی کوئی زنا شراب جھوٹ اور غیبت والا کام نہ کرنا۔ تو ہاڈا کام میں اللہ رب العالمین ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک گناہاں دا کفارہ بھی بنا دیں گے۔ 5 نمازاں پڑھو گے، نمازاں دا جناب درمیان جڑا وقفہ ہے گناہاں دا کفارہ بندا جائے گا۔ اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آدمی آ جاندا ہے، آ کے آندا ہے، آقا جی میرے کولو ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جن دے اتے حد جناب قائم ہوندی ہے، وڈا گناہ کر بیٹھا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دے نال کوئی گفتگو نہیں کیتی، اور نماز دا وقت ہویا، نماز پڑھی، میرے آقا علیہ السلام نماز تو فارغ ہوندے نے، اس تو بعد او پھر وہی الفاظ دہراندا ہے جڑے پہلے دہرائے، آقا جی میرے اتے حد نو قائم کرو میں تاکہ گناہاں تو پاک ہو جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الیس قد صلیت معانا، اے بیان کرن والے اے گل
تو کیا ساڈے نال نماز نہیں پڑھی؟ وہ آندا ہے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، آقا جی میں تو ہاڈے نال نماز پڑھی ضرور ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نماز پڑھن دی برکتوں اللہ رب العالمین نے تیرا او گناہ معاف فرما دیتا ہے، تیرا او گناہ نامہ اعمال دے وچوں ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس واسطے نماز پڑھاں گے گناہ معاف ہوندے جان گے۔ اور اس تو بعد اختصار دے نال 7ویں نمبر تے او کیڑا کم ہے جیڑا اسی کران گے ساڈے گناہاں نو اللہ رب العالمین دی ذات مٹا دین گے۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر 386 نمبر حدیث دے محمد عبدہ و رسول، اذان ہو جائے اذان تو بعد جیڑا بندہ درود شریف پڑھے گا پہلا انعام اے ہوئے گا کہ اللہ رب العالمین میرے آقا علیہ السلام دے ذریعے ان دی سفارش تا مستحق بنا دیں گے۔ پھر اس تو بعد جڑا جملے پڑھے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک کم۔ دوسرا کم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے جملے بولنا تو ہاڈا کم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نال تو ہاڈے گناہاں نو مٹا دے گا۔ اور جیڑا بندہ اذان تو بعد دعا پڑھ لیندے اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے مکمل دعا پڑھ دے اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ السلام کل قیامت والے دن ان دی سفارش کرنگے۔ پھر اگر کوئی اے جملے پڑھ لیندے اذان تو بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرے آقا علیہ السلام دی حدیث بیان کر رہا ماں اللہ رب العالمین دا اس بندے تے حق ہے کل قیامت والے دن اس بندے نو راضی کیتا جائے۔ اگر چاندے ہو کل اسی خوش ہو جائیے، اے چھوٹا جا فارمولا کرنا زمانہ تو ہاڈا کام ہے، راضی کرنا میرے اللہ رب العالمین دا کام ہے۔ 8ویں نمبر تے کیڑا کم کرنا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبی، جدو امام آمین کہے تسی بھی پیچھے آمین کہو، اگر او آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی برابر ہو گئی، اللہ رب العالمین تو ہاڈے جڑے پچھلے گناہ نے انہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری دے اندر 780 نمبر حدیث، صحیح مسلم دے اندر 410 نمبر حدیث۔ اس تو بعد 9ویں نمبر تے کم امام دے پیچھے قومے دی حالت رکوع دی حالت جدوں تے اٹھاں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فقولوا، جدوں امام کہے سمع اللہ لمن حمدا تسی پیچھے کہنا ہے اللہم ربنا لک الحمد فانہ من
وافق قول الملائکتی، اگر وہ تہاڈا اے کہنا ہے جملے کہنا فرشتیاں دے نال موافقت کر جاندے نے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین جڑے پچھلے گناہ تہاڈے نے اپنی رحمت نال مٹا دے گا۔ صحیح مسلم دے اندر 409 نمبر حدیث۔ 10ویں نمبر تے کم کیڑا ہے؟ بالکل آسان جے، بالکل سوکھا جے۔ جیڑا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ صحیح بخاری دے اندر 405 نمبر حدیث، صحیح مسلم دے اندر 2691 نمبر حدیث۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ وبحمدہ پڑھدا ہے مثل زبد البحر، اگر ان دے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے میں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیاں گا۔ صحیح بخاری مسلم دی روایت تہاڈے سامنے پیش کراں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے جڑے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے جے، اللہ نو بڑے محبوب جے، زبان دے اتے بڑے ہلکے جے، اور ترازو دے اندر انہاں دا وزن بہت زیادہ جے۔ او دو کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک تا اے وے کہ اللہ نو بڑے پیارے نے، پھر دوسرے نمبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کل قیامت والے دن روٹین وائز ڈیلی بیس تے 100 مرتبہ نو پڑھیا کرے گا، اس تو وڈا کوئی کام لے کے قیامت والے دن نہیں آئے گا الا کہ جناب اس تو بھی زیادہ انہیں پڑھیا ہوئے گا۔ جناب گھر تو نکل دے ہو آفس دی طرف ڈیوٹی دی طرف بچیاں نو چھڈن جاندے ہو، جناب اکاؤنٹ تسبیحات وچ پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، پڑھ دے چلے گئے جناب 5-10 منٹ دے اندر 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسرا تیسرا فائدہ اندہ کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا صدقہ، تے صدقہ بھی ہوندا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین دا ذکر بھی ہوندا چلا جائے گا، گناہ بھی ساڈے مٹدے چلے جان گے۔ 11ویں نمبر تے کیڑا کام ہے جیڑا اسی کرانگے ساڈے گناہ مٹ جان گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر 3293 نمبر حدیث لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جیڑا بندہ 100 مرتبہ جملے پڑھ لیندا ہے انہوں 10 گردنا آزاد کرن دا ثواب ملدا جے۔ دوسرے نمبر تے 100 نیکیاں اللہ رب العالمین ان دے نام اعمال دے اندر لکھ دیندے نے۔ تیسرے نمبر تے ان دے 100 صغیرہ گناہ جڑے نے اللہ رب العالمین اپنے رحمت نال مٹا دیندے جے۔ چوتھے نمبر تے شام تک اگر وہ صبح پڑھدا ہے جناب شیطانی چالاں دے اگوں او ایک قلعہ بن کے تہاڈے اگوں رہن گے۔ اور دوسرا فائدہ اندہ کی ہوئے گا جیڑا بندہ صبح تو لے کے شام تلک صبح فجر دی نماز تو بعد 100 مرتبہ پڑھ لیندا ہے، کوئی جادو ٹونا اندے تے اثر کسے قسم دا بھی نہیں
کرے گا۔ اے جڑا جملے پڑھ لیندا جے، اس تو بعد میرے بھائیو چند منٹ اگر فارغ بہنا ہے، اپنے ڈیرے تے چرستے تے سیر سپٹے تے نکلنا ہے تے پڑھنا شروع کر دیتا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 12ویں نمبر تے تسبیحات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دے اندر 3460 نمبر حدیث تے، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیڑا بندہ اس خطہ زمین عرض تے اے کلمات کہندے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اگر ایسے شخص دے ولو کانت مثل زبد البحر، ایسے بندے دے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہونگے، اللہ رب العالمین اپنے رحمت نال مٹا دے گا۔ پہلا فائدہ نہ دائے وے جناب پڑھیں گے ایک تا صدقہ ہو جائے گا، دوسرے نمبر تے اللہ نو یاد کیتے جاواں گے، تیسرے نمبر تے ساڈے گناہاں نو اللہ تعالی معاف کردا جائے گا۔ اپنے موضوع تو ہٹ کے گل کراں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات نو جدو تسی سو جاندے ہو، سون تو بعد اچانک رات نو لائٹ چلی جائے، گل بڑی غور نہ سنیا جے، لائٹ چلی جائے یا مچھر دے جناب تہانوں کٹ لگن، اچانک جاگ آ جائے، جیڑا بندہ اٹھن دے نال دعا پڑے گا اٹھن دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، ایک کم۔ دوسرے نمبر تے اے جملے پڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس تو بعد کہ جو دعا کرے گا اللہ رب العالمین اپنی رحمت نال قبول فرمان گے۔ ایک چیز میں بچو شارٹ کر گیا، او چیز کیڑی ہے؟ انہاں جملیاں تو بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تو بعد اے میں حدیث بیان کرا، میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بدو آندا ہے، ایک دیہاتی آندا ہے، ایک پینڈو آندا ہے، ایک عام دا سادہ بندہ آندا ہے، آقا جی مینوں ایسے جملے دسو جنہاں تے اللہ راضی ہو جائے، ڈائریکٹ میری کال اللہ دے نال مل جائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایہی جملے دسے، انہیں اگے چل گیا، پڑھیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، واپس آ گیا، آقا جی اینا مانا ہے تے اللہ پاک ہے، مینوں اندے وچ کی فائدہ ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات نو اٹھ کے پڑھیں گا، تو کہیں گا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ کہے گا اے مینوں پاک کہن والیا جا میں تینوں گناہاں تو پاک کیتا، اے میریاں تعریفاں کرن والیا جا میں تیریاں تعریفاں دے چرچے بلند کیتے۔ اور جناب جویں جویں پڑھدا جائیں گا اللہ تیری گناہاں نو معاف بھی کردا جائے گا۔ اور میں 3 دعاواں کہاں گا، ضرور منگیا کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ مینوں معاف فرما دے، وارحمنی، اے اللہ میرے اتے رحم فرما، وارزقنی، اے اللہ میرے رزق اندر تم برکتاں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اے تسی میرے بھائیو کم 12ویں نمبر تے
تسبیحات پڑھنا تے گناہاں نو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس تو بعد بیت اللہ دا حج دی سعادت جنوں حاصل ہو جائے، جن دے نصیباں دے اندر بیت اللہ دا حج ہو جائے، ان دے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر کے آئے گا اور انہیں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیتا ہوئے گا، اس طرح آئے گا جس طرح ماں دے پیٹ چوہنے ہی آ رہا ہے۔ اس تو بعد میرے بھائیو آخری کام دس کے اپنی گل نو مکاندا چلا جاواں۔ اس تو بعد چیزاں تا دو تین ہور بھی بڑی پیاریاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اتھر تے نازل ہون والا قرآن، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تسی ظاہری طور تے صدقہ دے وہ بھی بڑی اچھی گل جے، اور اگر تسی پوشیدہ طور تے خفیہ طور تے چھپ چھپا کے صدقہ دیو وہ بھی بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگر تسی گناہاں نو مٹانا چاہندے ہو پھر تہانوں کی کرنا پے گا؟ چھپ چھپ کے صدقہ دینا تہاڈا کام ہے۔ اللہ رب العالمین تہاڈے گناہاں نو بھی مٹا دین گے، تہاڈے عیباں تے بھی اللہ رب العالمین پردے ڈال دین گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تہاڈے سب کماں تو خبر رکھدا ہے۔ اور جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ مینوں کل قیامت والے دن عرش اللہ رب العالمین دے عرش دا سایہ مل جائے، او صحیح بخاری مسلم دی روایت تے عمل کر لے، اور صحیح بخاری دی حدیث تے عمل کر لے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ بِشِمَالِهِ ما تنفق یمینہ، جیڑا بندہ دائیں ہاتھ نال صدقہ کرے بائیں ہاتھ نو بھی پتہ نہ چلے، ایسا کام کرن والا نو اللہ رب العالمین کل اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آزمائشاں تکلیفاں مصیبتاں تے جیڑا بندہ صبر کرے گا اور پھر صبر کرن تو بعد نماز اور صبر دے ذریعے اللہ رب العالمین دے کولوں مدد منگے گا۔ صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم، کسے بندے نو کوئی تھکاوٹ ہو جائے، من نصب ولا وصب، یا کوئی بیماری آ جائے، ولا ہم، یا کوئی فکر مندی ہو جائے، ولا حزن، یا کوئی اندر تے بڑا ہی وڈا غم آ جائے، ولا حزن ولا غم حتی الشوکت یشاکھا، اگر اس بندے نو ایک کانٹا بھی چبے گا اللہ رب العالمین الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، ہر ایک دے بدلے اللہ رب العالمین ان دے گناہاں نو مٹا دین گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اے جڑے کام دسے نے، اے تواڈے سامنے بندہ نہ چیز نے، انہاں اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔